کربلا کے جو معاملات پیش آئے اس کا پس منظر کیا تھا، شروعات کیا تھی، وجہ کیا تھی۔ خلافت کے آپ نے چاروں دور سماعت کیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ برحق ہوئے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی خلافت تقریباً 2.25 سال چلی۔ آپ کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنائے گئے۔ آپ کی خلافت تقریباً 10 سال چلی۔ پھر تیسرے مقام پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے عظیم مشوروں سے انتخاب سے آپ کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور 12 سال چلا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سارے صحابہ اتفاق کر کے بیعت کیے۔ آپ کی خلافت تقریباً 4 سال کے قریب چلی۔ یہ حساب آپ یاد رکھیں، میں نے جو سالوں کا ذکر کیا ہے یہ حساب یاد رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت بعدی 30 عاما۔ غیب داں نبی نے اپنی زندگی میں ہی سب کچھ بیان کیا۔ فرمایا ہے میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سال خلافت رہے گی۔ اب اس اعتبار سے خلافت کسے کہتے ہیں اور بادشاہت کسے کہتے ہیں یہ بتا دوں۔ خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین ہم جن کو کہتے ہیں وہ یہی 4 ہیں۔ بعض ائمہ کرام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کیا ہے 6 مہینے کے لیے، اگرچہ تاریخ کے اعتبار سے 2.5 سال حضرت ابو بکر کے، 10 سال حضرت عمر فاروق کے، کتنے ہوئے؟ 12.5 سال، اور 12 سال حضرت عثمان ابن عفان کے، کتنے سال ہوئے؟ 24.5 سال، اور 4 سال حضرت علی کے، کتنے ہوئے؟ 28.5۔ یہ 24.5 اور 28.5۔ اب اس میں جو اختلاف ہے روایات کا، میں نے سال آگے پیچھے کیے، تقریباً یہ 29.5 سال بنتے خلافت کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد ہوا یہ کہ اب اختلاف ہوا کہ کسے خلیفہ بنایا جائے۔ تو ملک شام میں حضرت امیر معاویہ گورنر تھے، وہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے گورنر تھے، 20 سال ہو چکا تھا ان کو گورنری کرتے ہوئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی بھی بہت سارے تھے۔ ملک شام والوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، ان کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے۔ مدینے والے، مکہ والے اور کوفہ والے، ان کے خیال میں یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسین کو خلیفہ بنایا جائے۔ نہیں، مدینہ والے اور کوفہ والے۔ مکہ والوں کا خیال یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو ایسا ہوا کہ بیک وقت حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بھی لوگوں نے بیعت کیا، اسی وقت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بھی لوگوں نے بیعت کیا، اور بعض لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ بھی بیعت کیا۔ لیکن مشہور 2 لوگ ہیں، امام حسن اور حضرت امیر معاویہ۔ اب دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، 29.5 سال ان کے ہو گئے، تقریباً 29 سال 4 مہینے۔ یہ چاروں خلفاء کا زمانہ کتنے سال گزرا؟ 29 سال اور 4 مہینے۔ تو یہاں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلیفہ ہوئے، سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد امن و امان تھا، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ ایک میان میں 2 تلواریں ہوں۔ پوری امت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے 2 خلیفہ مناسب نہیں، ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور اس طرح سے حضور کی فرمائی ہوئی بشارت کو بھی انہوں نے پورا کیا۔ جب حضرت امام حسن چھوٹے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کے مسکرایا اور فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضور نے فرمایا تھا، امام حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا میرا یہ شہزادہ 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر کے ملک شام آئے، دمشق میں آئے، حضرت امیر معاویہ سے بات چیت کی، کیونکہ وہ بھی خلیفہ ہونے کا اعلان کر چکے تھے، اور ادھر امام حسن کے ہاتھ پر بھی بیعت ہوئی تھی۔
آپسی ان لوگوں کی بات ہوئی اور طے ہوئے کچھ شرائط رکھے گئے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور کہا میں اپنی خلافت سے دستبرداری کرتا ہوں اور امیر معاویہ کے حوالے کرتا ہوں. حضرت امام حسن اپنی خلافت کس کے حوالے کیے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. جب آپ دستبرداری کا اعلان کیے اس وقت تقریباً آپ کی خلافت کو 8 مہینے گزر رہے تھے، بعض میں 6 مہینے گزرے تھے. اس اعتبار سے پورے کتنے سال ہوئے؟ 30 سال ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. تو خلافت کا لفظ جو ہے وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امام حسن کی خلافت پر ہی کیا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اگرچہ وہ خلیفہ برحق رہے لیکن ملوکیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آپ کی بھی خلافت کا دور لمبا چلا، تقریباً 20 سال تک. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال گورنر رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر سارے لوگوں نے بیعت کیا اور پھر آپ اس طرح سے ملک شام ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت اسلامیہ کے گورنر کہلائے. تقریباً 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. 60 ہجری میں جب انتقال ہوا، 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال انہوں نے خلافت کی. اس اثنا میں کچھ جنگیں بھی ہوئی تھی، کچھ معاملات بھی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اہل بیت کا بڑا احترام بھی کیا. حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اہل بیت کو ماہانہ وظیفہ بھی جاری رکھا تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو اب جو فتنہ شروع ہوا وہ سب سے بڑا فتنہ. امیر معاویہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام یزید پلید. پوری دنیا جس پر لعنت کرتی ہے. وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، کاتب قرآن کا بیٹا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے میں حضرت امیر معاویہ سالے لگتے تھے. لیکن برا ہو، اسلام میں اس چیز کو نہیں دیکھا گیا ہے کہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا باپ ہے، بلکہ اسلام میں یہ دیکھا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے. یزید بڑا ہوا، جوان ہوا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل نہیں سکا. وہ جوان تھا. امیر معاویہ کے انتقال کے فوراً بعد ہی اس نے سارے لوگوں کو ملک شام کے جمع کیے، کیونکہ 40 سال ان کے باپ جب وہاں پر حکومت کر چکے ہیں تو اکثر لوگ ان کے حامی تو تھے ہی، وہاں پر ان کے بولی بولنے والے تھے. اس نے اعلان کیا اور اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. جگہ جگہ خط لکھا، کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، سب جگہ، اور اپنی بیعت لینے کا اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں جو لوگ ہیں وہ یزید کو امیر المومنین تسلیم کریں. پوری دنیا اس وقت جانتی تھی، یزید کے حرکتوں سے لوگ واقف تھے. ایسا نہیں کہ ڈھکی چھپی باتیں تھیں. یزید جیسے ہی خلیفہ بنا، حضرت عبداللہ بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید پر حملہ کیا جب تک کہ ہم کو یہ یقین نہیں ہو گیا کہ اگر یزید کا ساتھ دیتے رہیں گے تو عنقریب پتھروں کی آسمان سے بارش نہ ہو جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے. کیونکہ اس نے ایسے حالات ملک شام میں بنائے تھے کہ لوگ اپنی بہنوں اور ماؤں سے نکاح کرنے لگ گئے تھے. اسلام کی دھجیاں اڑا دی تھی. کھلے عام شراب پی جا رہی تھی، جبکہ اسلام کا وہ ماضی جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، شراب کی ایک بوتل کی سپلائی پر بھی لوگ کانپتے تھے. اگر کہیں سے کسی کے ہاتھ میں آ جائے، کوڑے کے ڈر، درے کے ڈر اور خوف سے لوگ تو کانپتے تھے. یزید نے ان چیزوں کو عام کر رکھا تھا. فسق و فجور کا بادشاہ تھا. دن بھر حتیٰ کہ نمازوں سے اس کا کوئی شغف نہیں تھا. اس کا رہن سہن بھی ایسا تھا، کھانے کا ایسا شوقین کہ ہر دن الگ الگ جانور ذبح کریں. اور جو کھیل کود میں اسے پسند تھا وہ بندروں کا کھیل، کہ بندروں کو پال کر رکھا تھا، انہیں نچانا، انہیں کودانا اور پھر مرغوں کی لڑائی، یہ اسے زیادہ عزیز تھی. آج بھی بہت سارے ایسے یزید ہوں گے جو جانوروں کو لڑاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں. یزید کی حرکتوں میں سے ہے. دن پورا اسی میں گزرتا تھا. خوبصورت لڑکیوں کو لا کر کے دربار خلافت میں نچوانا، مجرے کروانا، جسموں کی نمائش کروانا،
یزید کے دربار میں یہ عام چل رہا تھا. بتاؤ جب اچانک اسلام کا خلیفہ ایسا شخص بن جائے تو صحابہ تو اس وقت موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا, ابو بکر, عمر, عثمان و علی جیسے خلیفاؤں کو دیکھا, کیا وہ ایسے بدکار شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے؟ یزید نے زور اور زبردستی اپنی فوج کے ذریعے سے, اور جتنے من چلے لوگ تھے اس کی فوج میں داخل تھے کیونکہ ان کو آزادی دے رکھا تھا, ایسے جتنے اوباش عیاش قسم کے لوگ تھے انہیں پیسوں سے خوب نوازتا تھا, تو اس کی حمایت کرنے والے بہت سارے لوگ تھے. ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے دل میں گناہوں کی محبت ہو وہ ایسے بادشاہوں کو بہت پسند کرتے ہیں. آج بھی سعودی عرب جا کر کے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کی ینگ جنریشن, نئی نسل, جوان لوگ سب سے زیادہ آج کے اس ولی عہد شہزادے سے بہت محبت کرتے ہیں جس نے پورے سعودی کو یہودیوں کے ہاتھ میں بیچا ہے. جو سینما اور کلب, گناہوں کے اڈے سعودی عرب میں کھول رہا ہے, اس سے وہاں کی جوان نسل محبت کر رہی ہے, کہہ رہی ہے اچھا بادشاہ آیا, ہم لوگوں کو فریڈم دے رہا ہے, بہت زیادہ آزادی دے رہا ہے. جانتے ہیں اس طرح ہر دور میں گناہوں کے دل دادے ایسے بادشاہوں کے حامی بن جاتے ہیں. وہاں کے بوڑھے لوگ آج بھی کوس رہے ہیں ان بادشاہوں, لیکن ہمت نہیں ہوتی بولنے کی, مارے جاتے ہیں. کئی 100 علماء کو تو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے آج سعودی, کیونکہ ان کے خلاف کہیں جمعہ میں بیان کیا ہو یا پرسنل محفل میں بھی کچھ کہا ہو شہزادے کے متعلق یا بادشاہ کے خاندان کے متعلق, جیل میں چلا گیا. حتیٰ کہ کعبہ کے امام کو بھی تک انہوں نے اریسٹ کیا ہے, کسی کو نہیں چھوڑا. یہ اس زمانے کا یزید ہے جس نے آج عیاشی کے اڈے کھولے ہیں. اب بھی سعودی عرب میں ایک شہر وہ بنانے جا رہے ہیں 5 اسٹار, جہاں بیچ ہوگی اور ننگی عورتیں وہاں پر لائی جائیں. 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل ہوں گے اور اس پوری سٹی کا انتظام, انصرام, اس میں انویسٹمنٹ پورا اسرائیل کا ہوگا. تو یہ ساری حرکتیں آج ہمارے دور میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو میں یہاں سے چلا رہا ہوں, میری کیا حیثیت ہے, میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں. میں اتنی دور بیٹھ کر کے اگر بول رہا ہوں, مجھے خوف نہیں ان کا, تو اندازہ کرو رسول اللہ کا شہزادہ حسین اعظم ان تمام برائیوں کو کیسے برداشت کر کے خاموش رہ سکتا ہے. وہ فاطمہ کا لاڈلا کیسے خاموش رہ سکتا, جہاں شراب نوشی عام ہو رہی ہو, گناہوں کی کثرت ہو رہی ہو. ان کا بولنا اپنی جگہ پر حق تھا, انہوں نے بغاوت نہیں کی بلکہ عالم حق کو بلند کیا تھا. رائٹ والی ویڈیو پر کلک کر کے اس کے آگے کا بیان ضرور سنیں, اور لیفٹ والی پلے لسٹ پر کلک کر کے پورا بیان شروع سے سنیں.